السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا نذرانِ غلامی پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اکیلا میں نہیں چلتا، دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ بلاؤں کا اگر طوفان آتا ہے تو آنے دو، ہمارے پاس بھی ماں کی دعاؤں کا سمندر ہے۔ عزیزان محترم، آئیے ایک بار اور نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانِ غلامی پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آج میں نے بہت ہی حساس موضوع لیا ہے اور آپ سے محو گفتگو ہو رہا ہوں۔ ایسا موضوع جو حالات کے تناظر میں بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب کی مشترکہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس موضوع پر اپنی نوجوان نسل کو انگیختہ کریں اور اس موضوع پر گفتگو کر کے انہیں والدین کے تئیں، والدین کے لیے ذمہ دار بنائیں۔ عظمت والدین موضوع کا انتخاب میں نے کیا ہے۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ رب العالمین میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ دعا کریں کہ مولا تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کا حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے والدین کا وفا شیار بیٹا بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تمام مومن اور مومنہ کو مولا تعالیٰ اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ حضرات محترم، ہم نے جو آیہ کریمہ پڑھ کے خود کو مشرف کیا، اللہ وحدہ لا شریک کلام بلیغ میں ارشاد فرماتا ہے، وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، ان کا خیال رکھو، ان کے احساسات کا خیال رکھو، ان کے جذبات کا خیال رکھو، انہیں مقدم رکھو، محترم رکھو، معظم رکھو، اور یہاں تک کہ ان کی عظمت اور ان کی بزرگی کا ہر طرح سے احترام کرو۔ اگر کبھی وہ سختی بھی برتیں تو ان کی سختی کے سامنے اپنا سخت رویہ پیش نہ کرو، بلکہ نرم گداز لب و لہجہ ہو، اچھا انداز ہو، اچھے الفاظ ہوں۔ جب بھی ان سے مخاطب ہوں تو نرم رویے کے ساتھ۔ کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ رب العالمین نے اپنی اور اپنے محبوب کی رضا پوشیدہ فرما دی ہے کہ والدین کو اگر آپ نے راضی کر لیا تو اللہ و رسول آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ والدین کی منشا کے خلاف اگر آپ نے قدم اٹھایا تو پھر اللہ و رسول کا غضب آپ بھگتنے کے لیے خود کو تیار کر لیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ عظمت، یہ بلندی والدین کو عطا فرمائی کہ مولا تعالیٰ نے اپنی رضا کو والدین کے رضا میں پرو دیا کہ والدین کی رضا جس اولاد کو حاصل ہو گئی تو اللہ رب العالمین کی رضا اس بندے کو حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں کہ پاک پروردگار عالم اور اللہ رب العالمین کے محبوب جان کائنات، مقصد کائنات، وجہ وجود کائنات، سرکار مفتاح الجنہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماں کی عظمت و تقدس اور اس کے مقام کو بلند کرتے ہوئے آقا یوں گویا ہوئے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو جنت کی ملکہ بنایا اور بتایا یہ مقام، یہ رتبہ عطا کیا گیا۔ کیوں عطا کیا گیا؟ اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر جان لیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کا کوئی بھی درد موت کے سوا اتنا بڑا نہیں ہے
جو ایک بچے کی پیدائش کے وقت ایک ماں اس درد کو محسوس کرتی ہے، یہ من جانب اللہ ہے کہ اس درد کو بچے کی ولادت کے بعد جو عورت بچہ جنتی ہے، اگر اسی سے اس کی ولادت کے کچھ دنوں کے بعد اس درد کی کیفیت پوچھی جائے تو وہ درد بیان نہیں کر سکتی، بس اتنے کہہ سکتی ہے، کہہ کر کے آگے گزر جائے گی۔ بڑا عجیب و غریب درد ہوتا ہے، یہی دل کرتا ہے کہ اس سے موت بھلی۔ اتنا عجیب و غریب نوعیت کا، عجیب و غریب کیفیت کا وہ درد ہوتا ہے کہ جو عورت اس مرحلے سے گزر گئی ہے، کچھ دنوں کے بعد وہی عورت اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن مکمل طور پر کما حق بیان نہیں کر سکتی اور نہ کر پائے گی۔ اگر وہ درد عورت کو ہمہ وقت یاد رہے، اس کی کیفیت، اس کی کنڈیشن، تو ایک اولاد پیدا کرنے کے بعد دوبارہ کوئی عورت دوسری اولاد کی خواہش نہیں کرے گی۔ یہ من جانب اللہ ہے، فطرت خداوندی ہے، قدرت کی فطرت ہے کہ اللہ رب العالمین جب ایک عورت بچہ جنتی ہے، اس وقت جو پیدائش کے وقت جو درد اسے محسوس ہوتا ہے، اگر بعد میں پوچھا جائے تو وہ بتا نہیں پائے گی، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر بتا دے اور اسے یاد رہے تو دوبارہ بچہ پیدا کرنے کی خواہش نہیں رکھے گی، ایسی قربانی وہ پیش کرتی ہے۔ بلکہ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے، کتابیں بھی بولتی ہیں کہ پیدائش کے وقت ماں جو درد، جو تکالیف برداشت کرتی ہے، وہ کسی موت سے کم نہیں، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ دوبارہ سمجھ لو ایک عورت کی زندگی بحال ہوتی ہے، اتنی قربانیاں وہ دیتی ہیں، اور یہ تو پیدائش کے وقت کی قربانی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ جو عورت 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر کے ہمیں پروان چڑھاتی ہے، اپنا خون جگر پلاتی ہے، پیٹ کے اندر بھی رکھ کر کے خون جگر پلاتی ہے، پیٹ سے باہر جب ہم اس عالم فانی میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی، اس دنیا میں بھی، وہ اپنے تمام خواہشوں کا گلا دبوچ دیتی ہے اور اپنے بچے کی پرورش میں، نگہداشت میں پورا کا پورا وقت صرف کر دیتی ہے۔ یہ قربانی، یہ بلیدان کون دے سکتا ہے؟ ایک ماں ہی دیکھ سکتی ہے، ایک باپ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ دنیا میں بہت سارے رشتے ہیں، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، ماموں کا ہے، ممانی کا ہے، خالو کا ہے، خالہ کا ہے، پھوپھی کا ہے، پھوپھا کا ہے، نانا کا ہے، دادا کا ہے، دادی کا ہے، نانی کا ہے، بہت سارے رشتے ہیں، لیکن تمام رشتوں میں سب سے انفرادی رشتہ ماں کا اور باپ کا ہے۔ تمام رشتوں کے اندر جو کھنچاؤ ہے، جو ربط ہے، اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہے محبت۔ ایک نواسے اور نانے کے درمیان جو رشتہ ہے، اس رشتے میں جو کھنچاؤ ہے، جو ربط ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ ماموں اور بھانجے کے درمیان جو قربت ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ بھائی بھائی کے درمیان جو قربت ہے، اخوت ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ بھائی بہن کے درمیان جو قربت ہے، اور بہن کا خیال رکھنا ہے، بھائی کا خیال رکھنا ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ دنیا کے تمام رشتوں کے درمیان جو کھنچاؤ، جو ربط ہے، اسے محبت کہتے ہیں۔ لیکن جب ماں کی باری آئی تو دانشوروں نے، محققین نے فرمایا، اگر ماں کے اس ربط اور قربت کے ساتھ لفظ محبت کا جڑاؤ کیا جائے گا تو ماں کی محبت کی توہین ہوگی۔ ماں کی محبت کو صرف محبت مت کہا جائے، بلکہ ماں کی محبت کو ممتا کہا جائے، اور ماں کی محبت کو ایک الگ جامہ پہنایا گیا، ایک الگ لباس پہنایا گیا، اسے صرف ماں کہہ کر کے نہیں چھوڑا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ ماں کی محبت ممتا ہوتی ہے، اور ممتا کہتے ہی اسے ہیں، ایک جملے میں بول دوں، ممتا کہتے ہی اسے ہیں جو خود کے وجود کو بھلا دے اور اپنی اولاد پر اپنی جان کو فدا کر دے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ والدین ہی کر سکتے ہیں، ماں کر سکتی ہے، باپ کر سکتا ہے، دوسرا کوئی رشتہ ایسی قربانی دے ہی نہیں سکتا۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہر شکل کی قربانی ماں ہی ہے جو پیش کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، باپ ہی ہے جو پیش کرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، دوسرا کوئی رشتہ ایسی قربانیاں دے ہی نہیں سکتا جو ماں اور باپ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ ملاحظہ فرمائے، ماں کے تقدس کو، ماں کے عظمت کو، اور ماں کی قربانیوں کو، باپ کی قربانیوں کو ہم تو بھلا دیتے ہیں۔ اپنی کمبخت بیوی کی کمبخت مسکراہٹ پر اپنے والدین کو دغا دے دیتے ہیں، انہیں چھوڑ کر کے باہر شہروں کی زندگی کو ہم فوقیت دیتے ہیں، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنی الگ فیملی لے کر کے زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، دنیاوی ترقی بھی کرنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان کے احسانات کو فراموش کر کے نہیں، ان کی قربانیوں کو فراموش کر کے نہیں۔
उनके जो हुकूक हैं उनको फरामोश करके नहीं, बल्कि उनके हुकूक की अदायगी करते हुए, उनके एहसास का ख्याल रखते हुए, उनके जज्बात का ख्याल रखते हुए, उनके हुकूक का ख्याल रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर वालिदैन नाखुश हो गए तो फिर दुनिया हमारे कदमों में क्यों ना आ जाए, हम पुरसुकून नहीं हो सकते हैं, हमें इत्मीनान नहीं हो सकता है। वालिदैन अगर खुश हों तो तुम झोपड़ी में भी बादशाही करते हुए नजर आओगे। इसीलिए ये फ़कीर कभी कभी ये जुमला बोला करता है, दिल दुखे और आह कह दे तो औलाद जहन्नमी हो जाए, दिल खुश हो जाए वाह कह दे तो औलाद जन्नती हो जाए। ये माँ का मकाम है, ये माँ का तक़द्दुस है, ये माँ का अज़मत है। लिहाजा मेरे नौजवान जयाले नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, मेरे मुसलमान दोस्तों, ख़ास करके यंग ब्लड, मैं उनसे कहूँगा कि बेशक आप अपनी बीवी से मोहब्बत करें, बेइंतहा मोहब्बत करें, बला की मोहब्बत करें, टूट कर मोहब्बत करें, क्योंकि बीवी एक अनमोल तोहफा है रब की तरफ से, बहुत बड़ी नेमत है बीवी, इसमें कोई शक नहीं। इतनी बड़ी नेमत है कि उसकी गोद में तुम्हारा दीन परवान चढ़ता है, उसकी गोद में तुम्हारी औलाद की शक्ल में इस्लाम का सिपाही परवान चढ़ता है। बेशक एक बीवी एक शौहर के तकमील ईमान का जरिया है, बेशक एक बीवी अपने शौहर के निगाहों की मुहाफिजा है, बेशक एक बीवी अपने शौहर के दिल की मुहाफिजा है, बेशक एक बीवी अपने शौहर का तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है, उसके ईमान की हिफाजत करती है, उसके अमल की हिफाजत करती है, उसके कदमों की हिफाजत करती है, उसके निगाहों की हिफाजत करती है, उसके कानों की हिफाजत करती है, उसके ज़बान की हिफाजत करती है, अल्लाह और रसूल की बारगाह में मरदूद होने से बचाती है। बेशक हमारी बीवियाँ हमारे लिए मुहाफ़िज़ा हैं, कदम कदम पे हमारी हिफाजत करती है। बेशक बला की मोहब्बत करें अपनी बीवी से, बेइंतहा मोहब्बत करें, टूट कर मोहब्बत करें, लेकिन वालिदैन की मोहब्बत को, वालिदैन के हुकूक को फरामोश करके नहीं, वालिदैन को भूला करके नहीं, वालिदैन की अज़मतों को तार तार करके नहीं, वालिदैन के तक़द्दुस को पामाल करके नहीं, बल्कि वालिदैन की अज़मत को बहाल करके, वालिदैन के तक़द्दुस को बहाल करके, वालिदैन के हुकूक को अदा करके, वालिदैन से सच्ची मोहब्बत का इजहार करके, वालिदैन को वक्त दे करके, वालिदैन को लाडो प्यार करके, वालिदैन की ख्वाहिशों का एहतराम करके, वालिदैन के ख्वाहिशों का ख्याल करके लाडो प्यार करें। बेशक बीवी बहुत बड़ी नेमत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसी बीवी के लिए अगर बीवी तुम्हारी कमबख्ती पर आ जाए, अगर बीवी तुम्हें कमबख्त का फार्मूला बताने लगे, अगर बीवी तुम्हें गलत रविश पर लेकर के आने लगे, अगर बीवी तुम्हें अपनी माँ के ताल्लुक से भड़काने लगे, आपके बाप के ताल्लुक से भड़काने लगे, तो उसे जवाब देते हो, देख बेशक तू मेरी बीवी है, तेरा मकाम और है, माँ का मकाम और है। आज जो हमारा तेरा वजूद है इसी माँ की देन है, इसी माँ के कदमों की बरकत है कि आज मैं उसका बेटा हूँ और उसके बेटे की तू बीवी बनी है। ये ना माँ होती ना आज मैं होता, ना मैं होता ना इस घर के अंदर तू होती। उसे एहसास दिलाएं। बहुत अफसोस होता है जब कमबख्त बीवियों की मुस्कुराहट पर कोई नौजवान अपने वालिदैन को दगा देता है, अपने वालिदैन से तू मैं करता है, अपने वालिदैन से तकरार करके जब दुनिया अपनी अलग बसा लेता है और वालिदैन की तरफ तवज्जो नहीं देता, तो बड़ा दुख होता है, बड़ी तकलीफ होती है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मुझे तो ये चीज़ देख करके काफ़ी दुख होता है कि आज का नौजवान अपने बगल में सोफे पर बिठा करके, अपनी गोद में कुत्ते को बिठा करके सुबह से लेकर के दोपहर, दोपहर से लेकर के शाम, दिन भर में 3 मरतबा उस कुत्ते को लुक़्मे ज़िंदगी अपने हाथों से खिला देता है, महंगी सी महंगी बिस्किट ला करके खिला देता है, एक कुत्ते को महंगी सी महंगी ग़िज़ा ला करके खिला देता है। एक जानवर से कुत्ता तो पाला जा रहा है, लेकिन बूढ़े माँ और बाप की परवरिश नहीं हो पा रही। कहाँ जा रहा है हमारा मुआशरा? पैगम्बर इस्लाम ने तो इस्लाम का ये ढांचा नहीं दिया था, पैगम्बर इस्लाम ने तो हुकूक वालिदैन का ये ढांचा पेश नहीं किया था। पैगम्बर इस्लाम ने माँ और बाप के साथ उसने सलूक करने की जो तरगीब और तरकीब अता फरमाई थी, वो तो दिखाई नहीं दे रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? इनकी कुर्बानियों को फरामोश हमने कर दिया, इनकी मेहनतों को, मशक्क़तों को फरामोश हमने कर दिया। वालिदैन ने जो बलिदान पेश किया, उस बलिदान को हमने भुला दिया। ऐ मेरी कौम के जयाले नौजवानों, पलट आओ। इनकी रजा में खुदा की रजा शामिल है। ये अगर नाराज हो गए तो तुम कहीं भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हो। आओ मैं बनी इसराइल का एक वाकया पेश कर देता हूँ। एक नौजवान है, उसकी बूढ़ी माँ है, ज़ईफ़ुल उम्र है, पैरों की चलन कमज़ोर हो गई है, हाथों की पकड़ भी कमज़ोर हो गई है, आंखों का देखना भी कमज़ोर हो गया है, ज़बान में तोतलापन आ गया है। नौजवान है, अपने माँ की खिदमत कर रहा है, हर महाज पर निगहदाश्त कर रहा है, कदम कदम पर माँ की हिफाजत कर रहा है, माँ की देख रेख कर रहा है। पानी की ज़रूरत है, महसूस कर लेता, माँ के सामने खड़ा है। खाने की ज़रूरत है, महसूस हो जाता है, माँ के सामने खड़ा है। दवा की ज़रूरत है, महसूस हो जाता है, माँ के सामने लेकर के खड़ा। हमा वक्त अपनी माँ की बारगाह साए के मानिंद वो नौजवान खड़ा रहता है।
ایک دن سنتا ہے کہ ایک قافلہ کوئی دینی قافلہ ہے کہیں پر جا رہا ہے، لاؤ چلتے ہیں اس کے ساتھ اور 8 پہر میں واپس آ جائیں گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے مطالعہ کریں، وہ نوجوان اس قافلے سے ملنے کا شوق لے کر کے اپنی ماں کے پاس سے جانا چاہتا ہے کہ اس میں شامل ہو لیں اور اپنا مذہبی کام مکمل کر لیں۔ وہ نوجوان اپنے گھر سے نکلنے والا ہوتا ہے، اس سے پہلے اپنے ماں کے سرہانے دوائی، کھانا پینا، تمام اشیاء رکھ کر کے چلا جاتا ہے کہ جب تک یہ رکھ کر کے جاؤں گا میری ماں یہ سب کھائے گی پیے گی، میں لوٹ کر کے جب تک واپس چلا آؤں گا۔ نوجوان چلا جاتا ہے، جب پہنچا اپنے گھر سے باہر نکلا، نوجوان جا ہی رہا تھا، راستے میں دیکھتا ہے بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا تو قافلہ آگے نکل چکا تھا۔ چلتے چلتے رات ہو گئی، اسی رات میں ایک گاؤں کے اندر وہ داخل ہوا۔ گاؤں کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسی رات میں اس گاؤں کے اندر چوری ہو گئی۔ لوگوں نے کہا چور کو پکڑو، چور کو پکڑو۔ چور بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آیا۔ آپ اٹھائیے تاریخ، دیکھیے تاریخ ہمیں کیا درس دیتی ہے، تاریخ ہمیں میسج دیتی ہے۔ وہ نوجوان اسی مسجد کے اندر جا کر کے اس رات میں قیام کرتا ہے، سوچتا مسافر آدمی ہوں، جاؤں تو کہاں جاؤں، چلو مسجد اللہ کا گھر ہے وہیں پر قیام کر لیتے ہیں۔ ادھر گاؤں کے لوگ چور کو جب بھگاتے ہیں اور اس کا جب پیچھا کرتے ہیں تو چور بھاگتا ہوا مسجد کی طرف آتا ہے۔ مسجد تک آ کر کے چور غائب ہو گیا۔ مسجد کے باہر جب دیکھتے ہیں تو ایک چپل پڑی ہوئی ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوئے تو وہی نوجوان مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مسافر تھا، حقیقت میں لوگ اسی کو چور سمجھ بیٹھے، کہا ہو نہ ہو یہی چور ہے کیونکہ بھاگتا ہوا مسجد ہی کی طرف آیا ہے۔ اس نوجوان کو پکڑ لیا جاتا ہے، قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ دوسرے دن صبح پیش کیا گیا قاضی کی عدالت میں۔ قاضی کی عدالت میں جب پیش کیا جاتا، قاضی کے سامنے جب مسئلہ پیش ہوا، قاضی صاحب اس نے رات میں گاؤں میں چوری کرنے کی مکمل کوشش کی ہے، اس کے لیے سزائے شریعت مرتب کی جائے، احکام شرع بیان کیا جائے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائے، فلاں وقت میں کاٹے جائیں گے۔ بہرکیف نوجوان کو تمام گاؤں کے لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے متعینہ وقت پر، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اٹھوایا جاتا، اٹھاؤ اور کہو کہ میرے یہ دونوں ہاتھ چوری کرنے کے جرم میں کاٹے جا رہے ہیں۔ اس نوجوان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بھرائی آواز میں کہا اے لوگو، واللہ 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 میرے یہ دونوں ہاتھ چوری کے جرم میں نہیں بلکہ اپنی ایک ماں کو دغا دینے کی جرم میں، اور دغا دینے کی وجہ سے ماں کی شاید آہ کا میں شکار ہو گیا ہوں، اسی کی بنیاد پر کاٹے جا رہے ہیں۔ قاضی نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، کہو کہ تم مجرم ہو، تم نے چوری کیا۔ کہا نہیں، میں نے چوری کی ہی نہیں ہے، البتہ جلاد کو حکم ہوا دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ دونوں ہاتھ نوجوان کے کاٹ دیے جاتے، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے اپنے گھر واپس آتا ہے۔ جب گھر پہنچا، ماں نے آواز دیا میرے بچے کون؟ میں تیرا بیٹا ہوں ماں، کہاں چلا گیا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ میں کب سے تیرا انتظار کر رہی ہوں، تجھے کتنا وقت ہو گیا، میں نے دیکھا نہیں، میں نے محسوس نہیں کیا، کہاں مجھے چھوڑ کر کے چلا گیا؟ بیٹا قریب گیا، ماں اپنے بچے کے چہرے کو، پیشانی کو بوسہ دے رہی ہے، جسم پر ہاتھ پھیری رہی تھی، تب تک جیسے ہی ماں کا ہاتھ کندھے پر گیا تو ماں کو محسوس ہوا کہ جیسے میرے بیٹے کے کندھے پر گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے اور کچھ گیلا پن ہے۔ ماں نے اپنے بچے کے دونوں کندھے پر جب ہاتھ پھیرا تو ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، آنکھ بند بھی ہو جائے، بینائی ختم بھی ہو جائے تو ماں اپنے اولاد کے درد کو محسوس کر لیتی ہے۔ یہ ذات صرف ماں کی ہے جو اپنے اولاد کی تکالیف کو برداشت محسوس کر لیتی ہے، ماں کی عظیم ذات محسوس کر لیتی ہے، اور کہتے میرے بچے تو کافی اداس لگ رہا ہے، یہ تیرے بازو کو کیا ہو گیا؟ تب تک وہ بیٹا کہتا ہے ماں تیری آہ کا شکار ہو گیا، آج تیرا بیٹا تجھے بتائے بغیر کچھ پہروں کے لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا اور مسیت کو منظور نہ تھا، میں جب تجھے بتائے بغیر نکل گیا، میرا یہ عالم ہے، تو پھر جو لوگ اپنے والدین کی گستاخی کھلے لفظوں میں کرتے ہوں گے ان کے لیے رسوائی مقدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کا پھر انجام آخرت میں کیا ہوگا اللہ و رسول جانے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ وہ بیٹا نہ اپنی ماں کو گالی دیا، وہ بیٹا نہ اپنے ماں کو سخت لہجے میں یاد کیا، وہ بیٹا نہ اپنی ماں سے بد کلامی کیا، وہ بیٹا نہ اپنی ماں کو کسی بات پر جواب دیا، بلکہ صرف اتنا کیا سارا انتظام کر کے اپنے گھر سے بغیر ماں کو بتائے نکل گیا تھا۔ بغیر بتائے نکلنے کی یہ جرم دنیا کے اندر ملی کہ اسے چور بھی بننا پڑا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی گنوانا پڑا۔ اب محسوس کر لیجئے کہ ایک ماں کے اجازت کے بغیر اگر ایسا نوجوان ایسی سزا اور ذلت و رسوائی پا سکتا ہے تو پھر ہم جیسا کمظرف جو والدین کو جواب دے رہا ہے، جو والدین کو گالیاں دے رہا ہے، جو والدین سے بد کلامی کر رہا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا؟ میرا یقین ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت اللہ و رسول جانے، پھر یا تو جس پر گزرے گی وہ جانے۔ لہٰذا میری قوم کے جیالے مسلمانوں، جیالے نوجوانوں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ والدین کی ناراضگی بندے کو رسوا کر دیتی ہے
اور والدین کی رضا وقت کے ولی کو غوث اعظم بنا دیتی ہے۔ آؤ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ نے یہاں والدین کو بتائے بغیر یہ نوجوان گیا، اس کا عالم کیا ہو گیا۔ اور یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ والدین اگر راضی ہو جائیں اور نگہ کرم اٹھا دیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے رب کے حضور دعا کر دیں تو آئے ہے اولاد کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، ملاحظہ فرمائیے، سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اپنے گھر کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تب تک کانوں میں آواز آتی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ چھت پر کھڑے ہوئے، اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کے بغل سے جو شاہراہ تھی، اسی شاہراہ سے قافلہ جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہا ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے محسوس کر لیا کہ یہ سرکار کے مہمان بننے والے ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، یہ جا رہے ہیں جو زیارت روضہ رسول کریم کریں گے، زیارت حرم کعبہ کریں گے۔ سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر بھی امنگ جگی اور ماں کی بارگاہ میں آئے، ماں تیرا بیٹا عبد القادر بھی ایک قافلہ جا رہا زیارت حرمین شریفین کے لیے، ان کے ساتھ جانا چاہتا، اجازت چاہتا، جو بھی گھر کی کنڈیشن رہی ہو، جو بھی حالت رہی ہو۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے فرمایا، بیٹا نہیں، ابھی تم اس سفر میں تم شریک نہیں ہو سکتے، اس قافلے کے ساتھ تم نہیں جا سکتے، گھر کی جو بھی نوعیت رہی ہو۔ سرکار غوث پاک امید لے کر کے گھر کی چھت پر چلے گئے اور آس کی نگاہ اس قافلے پر ڈال کر کے سوچ رہے ہیں، یہ وہ حاجی ہیں جو خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ وہ حاجی ہیں جو مینا کی وادی میں ٹھہراؤ کریں گے، یہ وہ حاجی ہیں جو عرفات میں ٹھہراؤ کریں گے، یہ وہ حاجی ہیں جو مقام ابراہیم میں نماز ادا کریں گے، یہ وہ حاجی ہیں جو آب زمزم کو پئیں گے، یہ وہ حاجی ہیں جو روضہ رسول پر حاضری دیں گے، یہ وہ حاجی ہیں کہ اس تربت مقدس پر حاضری دیں گے جس کے بارے میں پوری دنیا کے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ سرکار غوث پاک دستگیر یہی سوچ ہی رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گرے، قطروں کا گرنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے کعبے کو حکم دیا، اے کعبہ حرکت میں آ، میرا بندہ عبد القادر بغداد معلیٰ میں میرے فراق میں، میرے گھر کے فراق میں رو رہا ہے، جا تو میرے بندے عبد القادر کے گھر کا طواف کر کے آ۔ اسی کی طرف بریلی کے قلندر نے ترجمانی کرتے ہوئے یوں کہا ہے، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ رتبہ، یہ بلندی، یہ مقام والدین کی رضا میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے جب کسی بندے کے لیے اس کی ماں رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتی ہے تو مولا تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے اس ماں کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دنیا بھی سرخرو فرما دیتا ہے اور آخرت کی سرخروئی کا وعدہ بھی فرماتا ہے۔